بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جوان سالہ بیٹا عاصم جمیل ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے افواہیں چلے، جن میں سب سے پہلے خودکشی کے حوالے سے کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی یا نہیں کی، تو طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف جمیل نے اسی طرح ڈپریشن کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ طارق جمیل صاحب نے تردید کر دی۔ اس طرح مختلف بیانات آئے۔ وہ جو بھی تھا اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ تھا۔ خودکشی کے بارے میں اسلام نے ایک واضح موقف اپنایا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث میں خودکشی کے سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہوئے ان پر ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام نے شرک اور بدعت کے بارے میں ہمیشہ اپنا موقف واضح رکھا، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ اسلام ویسے ہر اعتبار سے ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کسی بھی پہلو میں اختفا نہیں ہے، لیکن خاص کر توحید کے حوالے سے اسلام کا موقف بہت واضح ہے کہ جو اللہ رب العزت کے صفات میں غیر اللہ کو شریک کرے گا وہ شرک کہلائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا بدعت ہے۔ بدعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے ثابت نہ ہو، نیا کام ہو، بطور عبادت کے، بطور ثواب کے آدمی کرے، وہ بدعت کہلائے گی۔ ویسے تو لغوی اعتبار سے ہر نئے کام کو بدعت کہا جاتا ہے، لیکن شرعی بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر کیا جائے۔ طارق جمیل صاحب نے بیٹے عاصم جمیل کے دوسرے یا تیسرے دن لوگوں کو جمع کیا، قرآن خوانی کرائی، وہ بہت سارے معاملات کیے۔ اس پر ہر طرف سے واویلا بھی ہوا، خصوصاً جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے کہا دیکھو جی یہ دیوبندی عالم ہے، اگر ہم کریں تو بدعت ہے اور یہ کریں تو ثواب کا کام ہے۔ تو اس میں ہمارے علماء دیوبند بلکہ جمہور امت کا موقف واضح ہے۔ یہ چونکہ ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا سے اس طرح کا عمل کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہی ہے۔ اب رہی یہ بات یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا ہے، اب بدعت ہو چاہے جو بھی کرے گا وہ بدعت ہی کہلائے گا، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بدعت کا ثواب نہیں ہوتا، بلکہ بدعت کو فروغ دینے والا بدعتی کہلاتا ہے، اور بدعتی ہر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو دین میں نئی بات پیدا کرے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اتنا بڑا آدمی ایسا کام کرے گا تو لوگوں کو تو جواز فراہم ہو جائے گا۔ تو یہ اگر طارق جمیل صاحب کرتا ہے یا کوئی بھی دیوبندی کرتا ہے، بریلوی کرتا ہے، شیعہ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، یہ بدعت ہی ہے جس طریقے پر بھی۔ اگر طارق جمیل صاحب نے یہ پہلی دفعہ کیا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اس کا انفرادی عمل ہے۔ بے شک انفرادی عمل ہے لیکن غلط ہے۔ یہ 27 رمضان میں بنی گالہ میں جا کر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے 27ویں شب اس طریقے پر عمران خان کے ساتھ منائی گویا کہ آج واقعی شب قدر ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی متعین کر کے 27ویں کو نہیں بتایا، لیکن وہاں ان کے عمل سے یوں پتہ چلتا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب خصوصی سفر کر کے وہاں گئے اس 27ویں شب کو، یہ بھی غلط طریقہ تھا۔ تو غلط کو غلط کہنا یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہا ہے، چاہے وہ اپنا کرتا ہے پھر بھی غلط، اگر غیر کرتا ہے پھر بھی غلط۔ اور ہم کسی بھی معاصر عالم کو، کسی بھی آدمی کو
بدعت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور نہ اس کی بدعت اور ناجائز اور غلط طریقے کی جواز فراہم کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔